کنفیوشن یہ کہتا ہے کہ بڑا آدمی اپنی خوبیوں کو بھی جانتا ہے اور ان کو دوسروں کے اندر منتقل بھی کرتا ہے، اور جہاں تک اپنی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ حتی الوسع اس بات کا بھی اہتمام کرتا ہے کہ جو میری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ دوسروں کے اندر منتقل نہ ہوں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ دنیا کے اندر جو غیر سامی ادیان پائے جاتے ہیں، یعنی وہ دین، وہ مذاہب جن کی بنیاد الہام کے اوپر نہیں ہے، ان کے اندر ایک مذہب ہے کنفیوشسزم۔ اس کنفیوشسزم کا جو بانی ہے اس کا نام کنفیوشس ہے۔ یہ ایک مرد دانا تھا، بڑا اعلیٰ پائے کا ایک مفکر تھا اور فلاسفر تھا، اور ایک معلم استاد تھا، معلم تھا، اور اخلاق کا ایک بہت بڑا علمبردار تھا۔ یہ شخص چائنا کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور تاریخ کے اندر جن لوگوں نے انسانی تاریخ کے اندر بڑے گہرے اور انمول نقش چھوڑے ہیں اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو متاثر کیا ہے، اس کا شمار بھی ان میں سے ہوتا ہے۔ اور آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آج تقریباً 2500 سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس مذہب کے جو فالورز ہیں وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہے۔ اب جو دستیاب معلومات ہیں ان کے تحت کنفیوشس 551 قبل مسیح کے اندر پیدا ہوتا ہے، چائنا کے ایک علاقہ کے اندر۔ ابھی 3 سال کا تھا کہ اس کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اور بالکل عام سے حالات کے اندر پروان چڑھتا ہے، اور بچپن کے اندر ہی نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہوا، چونکہ والد کا سایہ بھی سر پر نہیں تھا اور گھر کے اندر غربت اور افلاس نے بھی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اس بنا پر نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہوا، غربت کا، تنگ دستی کا شکار بھی ہوا۔ عام سے اسکول کے اندر تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب پریکٹیکل زندگی کا آغاز کیا تو وہ بھی بڑی کسی اعلیٰ درجے کی نوکری سے نہیں، بالکل مائنر درجے کی نوکریوں سے، جن کو آپ ایک مزدوری ٹائپ نوکری کہہ سکتے ہیں، معمولی سی نوکریوں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے، 21 سال کا ہوتا ہے، تو اس کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور والدہ کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو والدہ کی ڈیتھ کے بعد جو والدہ کی جو رسوم ادا کرنی تھی نا، 3 سالہ، چائنا میں اس دور میں رواج تھا کہ ماں کی وفات پر 3 سال تک جو رسوم ادا کرنی ہوتی تھی، وہ 3 سالہ رسوم ادا کرنے کے اندر جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی صرف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کنفیوشس پھر ایک عورت سے شادی کرتا ہے، اس سے 3 بچے بھی اس کے پیدا ہوتے ہیں۔ 27 سال کی عمر کے اندر اس نے ایک مدرسہ کھولا۔ اس کو ایک سیاست کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی، اور سیاست کے حوالے سے غور و فکر کرتا رہتا تھا، اور سیاست کی باریکیوں کو اور اسرار و رموز کو کافی زیادہ سمجھتا بھی تھا۔ چنانچہ 27 سال کی عمر میں اس نے ایک مدرسہ کھولا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر نوجوانوں کو اچھی حکمرانی کے آداب سکھائے جائیں۔ اچھی حکمرانی کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، اور کس طرح ایک اچھی حکمرانی مارز وجود کے اندر آتی ہے۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 50 ایئرز کے لگ بھگ اس کی ایج تھی کہ جب اس کو اپنے ملک کے اندر ایک سرکاری عہدہ مل گیا، سیاسی عہدہ مل گیا۔ جب وہ سیاسی عہدہ اس کو ملتا ہے تو اس کے پاس ایک چانس آ گیا، ایک موقع آ گیا کہ سیاست کے حوالے سے اس کی جو تھیوری تھی، اس کے جو نظریات تھے، اس کو یہ امپلیمنٹ کر سکے، اس کو عملی جامہ پہنا سکے۔ چنانچہ اس نے اپنے نظریات کو، اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے عملی جامہ بنایا، اور ایسی پالیسیاں بنائیں کہ جن کے حیرت انگیز اثرات سوسائٹی کے اندر نظر آنے لگے۔ اور جیسے ہی وہ اثرات سوسائٹی کے اندر بکھرنے لگے، پھیلنے لگے، تو ارد گرد کی ریاستوں کو بھی خدشہ پیدا ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کنفیوشس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ان سازشوں کے نتیجے کے اندر یہ 55 سال کا تھا جب اس کو جلا وطن کر دیا گیا، جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا، اور 13 سال تک یہ شخص جلا وطن رہا، اور 13 سال کی جلا وطنی کے بعد یہ واپس اس کو تقریباً 68 ایئرز کی عمر کے اندر واپس اپنے وطن آ سکا، 13 سال کی جلا وطنی کے بعد۔ سیاست کے حوالے سے بھی آپ اس کی ذرا کمپیٹنسی دیکھیں، اور اس کے علاوہ اخلاقیات کا اتنا اعلیٰ درجے کا معلم تھا کہ جب ہم اس کی اخلاقی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے
ایسے لگتا ہے کہ جیسے موتیوں کی ایک مالا ہے جو کسی لڑی کے اندر پرو دی گئی ہے. اور بہت ساری باتیں کنفیوشس کی ایسی ہیں، اخلاقی اقوال ایسی ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے بھی جن کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس بنا پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عین ممکن ہے یہ بھی نبی ہو، لیکن چونکہ اس حوالے سے یقینی بات نہیں ہے، لہٰذا یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا مشکل ہے. بہرحال اس بات کا امکان ہے کہ اس کو نبوت بھی ملی ہو، واللہ عالم بالصواب. تو کنفیوشس کی اخلاقی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی اپنی کردار کا عالم یہ تھا کہ ساری زندگی اپنے اسٹوڈنٹ سے کبھی کوئی پیسہ وصول نہیں کیا اس نے کسی کو پڑھانے کا، اور بے شمار اس کے اسٹوڈنٹس تھے جن کو وہ پڑھایا کرتا تھا، اخلاقی تعلیم دیا کرتا تھا. تو اخلاقی نظریات، اخلاقی تعلیمات، جب ہم اس کے اقوال کو دیکھتے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت قول ہیں کہ جن کے اندر وزڈم اور دانائی چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. مثلا اس کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے جو دوسروں کے اندر اپنی خوبیوں کو منتقل کر دیا کرتا ہے لیکن اپنی برائیوں، کمیوں، کوتاہیوں سے ان کو بچاتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو وہ کر گیا ہے کہ ایک بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی خوبیوں کو ارد گرد کے لوگوں میں منتقل کرتا ہے، اپنے شاگردوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے فالوورز کے اندر منتقل کرتا ہے، لیکن جو اپنی کمیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان سے حتی الوسع اپنے جو متعلقین ہیں ان کو بچاتا ہے. اس کا مطلب بڑا آدمی کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں آخر انسان ہی ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے میرے اندر کچھ کمیاں بھی ہیں. عام لوگ تو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں نہ ہوتے کہ ہمارے اندر کوئی کمی بھی ہے، بلکہ آپ کسی کمی کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو فوری طور پر وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دلیلیں اور طویلیں دینی شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ بات ایسے تو نہیں، ایسے ہے. لیکن جو بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا ضرف بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیوں کو بھی جانتے ہیں کہ ٹھیک اگر ہمارے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضوں کے پیش نظر کچھ کمیاں بھی ہیں، اور ان کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور ان پر غالب آنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. تو کنفیوژن یہ کہتا ہے کہ بڑا آدمی اپنی خوبیوں کو بھی جانتا ہے اور ان کو دوسروں کے اندر منتقل بھی کرتا ہے، اور جہاں تک اپنی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ حتی الوسع اس بات کا بھی اہتمام کرتا ہے کہ جو میری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ دوسروں کے اندر منتقل نہ ہوں. اسی طرح ایک اور بڑا مشہور دنیا کے اندر ایک اصول چلتا ہے جو گولڈن رول ہے. گولڈن رول کیا ہے؟ گولڈن رول یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کبھی نہ کریں جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اور یہ گولڈن رول وہی ہے جس کو حضور علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے بتایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کے کمال کو، ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کنفیوشس بھی زندگی بھر اس اصول پر کاربند رہا. اس نے دوسروں کے لیے وہی پسند کیا جو اپنے لیے کرتا تھا، اور دوسروں کے لیے وہ ناپسند کیا جو اپنے لیے بھی ناپسند کرتا تھا، اور اس اصول کی تبلیغ بھی کرتا رہا. اللہ حاضل قیاس اس کے اور بے شمار اقوال ہیں جن کے اندر حکمت، دانائی اور وزڈم چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. کنفیوشس کی زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے کئی سبق ہیں. بطور خاص ایک سبق یہ ہے کہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پر سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوتے. وہ ہم عام لوگوں کی طرح ہی پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طرح ہی زندگی کے نشیب و فرائض. آپ دیکھیں نا کنفیوشس کی زندگی کو، کتنے اپز ہیں، ڈاؤنز ہیں، غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، باپ بھی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ ان حالات کے اندر. بلکہ تاریخ کا تجربہ اور مشاہدہ تو یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر بڑے آدمیوں کی اکثریت جو ہے نا، ان کا بچپن بڑا آرڈنری نظر آتا ہے. یعنی وہ غربت، افلاس اور ناہم حالات کی ناہمواریوں کے اندر ہی پل کر جوان ہوتی ہے. لہذا ہمارے ہاں جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے پتہ نہیں بڑے لوگوں کو خاص ہوتے ہیں، نہیں، وہ عام حالات میں پروان چڑھتے. ہاں ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے، جو بڑے آدمیوں کی خاص بات ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات کے اندر اپنے حوصلے کو برقرار رکھتے ہیں. وہ کسی حال کے اندر بھی جتنا مرضی نقصان ہو جائے، عام آدمی کا ذرا نقصان ہوتا ہے کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے بس اب کیا ہو سکتا ہے.
कोई चीज़ छिन जाए तो कहता अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, 2-4 मरतबा गिर पड़े चलते चलते तो कहता बस अब उठकर चला ही नहीं जा सकता मेरे से। नहीं, वो बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, और सब कुछ लुट भी जाए ना, सब कुछ लुटने के बाद भी उनका हौसला उनके पास सलामत होता है और वो फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। ये बड़े आदमियों की ख़ास खूबी है और ये खूबी हम भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, सोच विचार के साथ इसका तल्लक है। और तीसरा सबक यहाँ से जो मिलता है वो ये है कि जहाँ भी हमें कोई कामयाबी नज़र आती है ना, उसके पीछे एक लंबी स्ट्रगल होती है। याद रखें, जहाँ भी जिस मामले में भी आपको कोई बड़ी कामयाबी, हमें बड़े लोगों की, अजीम लोगों की कामयाबियाँ तो नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उनके पसे पुश्त उनकी साल हा साल की मेहनतें और रियासतें नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो याद रखें, जहाँ भी कामयाबी है बड़ी, पीछे कोई ना कोई लंबी स्ट्रगल भी है। कुदरत के निज़ाम के अंदर शॉर्टकट कोई नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।